اولاد کے لیے کوئی وظیفہ، قرآن مجید کا دیا ہوا وظیفہ سب سے قیمتی ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ کثرت استغفار، اس سے رب تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں۔ صبح و شام پڑھیے استغفر اللہ کثرت سے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ 5 قسم کے استغفار ہیں، ان میں سے جو آسان لگے آپ اس کو۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت تو اللہ کی ہوگی، لیکن احسان اور نیکی سب سے زیادہ والدین کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہمیں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو نوجوان نسل، نیو جنریشن والدین کو مصیبت سمجھتے ہیں، انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں کو دور کرنے کا سب سے آسان اور سب سے خوبصورت ٹول ہے تو وہ والدین ہیں۔ ان سے دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، ان کے آرام کا خیال کرو، دنیا کی ہر مصیبت اللہ ذو الجلال دور۔ ساری زندگی کما کما کے والدین بچوں کو جوان کرتے ہیں، کس طرح ان کے نخرے پالتے ہیں، جو ہی جوانی کو چڑھتا ہے تو پھر کہتا ہے میری فیوچر پلاننگ، اب میں اپنی مرضی سے کچھ کروں گا، اب میری جیب سے 1 روپیہ بھی والد یا والدہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہ بدلہ ہے جو ہمیشہ نکارہ لوگ اپنے والدین کو دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخاصم اباہ فی دین علیہ۔ اللہ کے رسول کے سامنے جھگڑا پیش کیا۔ جھگڑا کیا ہے؟ والد کے بارے میں، اس پہ قرض آ گیا ہے، یہ کیوں قرض لیتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہ یجتاح مالی، یہ میرا مال لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، سنو تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ بلکہ ایک لمبی روایت کے الفاظ ہیں، نوجوان نے اپنے باپ کی شکایت کی، ان ابی اخذ مالی، میرا باپ میرا مال لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کو بلاؤ۔ باپ کو جب اطلاع ملی کہ بیٹے نے میری شکایت اللہ کے رسول تک پہنچا دی، اس نے دل ہی دل میں کچھ باتیں کہیں، میں سمعت اذناہ، جو اس کے کانوں تک بھی نہیں آئی، لیکن علام الغیوب تو جانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوئی تو آپ نے فرمایا بتائیے وہ کیا تم کہہ رہے تھے جب تمہیں اس بات کا پتہ چلا کہ شکایت آپ کی لگی؟ تو باپ بول اٹھا، کہ اللہ کے رسول میں نے کیا کہنا تھا، غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ اللہ کے رسول میں یہی کہہ رہا تھا کہ پہلے دن سے لے کے آج تک میں تمہیں خوراک دیتا رہا، بچپن سے لے کر میں نے تیری نگہبانی کی۔ تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت، بیٹے بیمار تم ہوتے ساری ساری رات بیدار میں رہتا، الا ساہرا اتململ، بیدار بھی رہتا سوچتا میں کیا کروں، میرے بچے کو آرام کیسے آئے گا۔ میں اس امید پہ تھا کہ ایک وقت آئے گا تم کڑیل جوان ہوگے، میرے دست و بازو بنو گے، کہ جو ہی تم جوانی چڑھے جعلت جزائی غلظة وفظاظة، تو نے ہر کڑوی بات اور سخت بات میرے ساتھ شروع، کأنک انت المنعم المتفضل، یوں لگتا تھا کہ میں آپ کے احسانات کے زیر بار ہوں، کہ آپ کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، اس طرح یہ روب جما رہے ہیں۔ فلیتک اذ لم تر حق ابوتی، کاش تم اگر مجھے باپ
نہیں سمجھتے تھے، نہ سمجھتے. فعلت كما الجار المجاور يفعل، ایک پڑوسی بھی اچھے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. میں مدت سے تیرے ساتھ رہ رہا ہوں، کاش تم مجھے پڑوسی سمجھ کے اچھا رویہ پیش کرتے. روایت کے الفاظ ہیں فأخذ بتلابيب ابنه فقال انت ومالك لأبيك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تلابیب گریبان سے پکڑا اور کہا سنو، آج کے بعد یہ شکایت نہیں آنی چاہیے، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. کاش نوجوان آج یہ بات سمجھے. فضل ابن الدکین، فضل ابن یحییٰ البرمکی الدکین، خلیفہ مامون الرشید کہتے ہیں ہم نے زندگی میں اس سے بڑا والدین کا خدمت گزار نہیں دیکھا. کیسے خدمت کرتے؟ فضل ابن یحییٰ البرمکی، ان کے والد یحییٰ البرمکی بوڑھے تھے اور گرم پانی کے ساتھ وضو کرتے جیسے کہ آج کل سردیاں. اتفاق ایسا ہوا باپ بھی جیل میں چلا گیا اور بیٹا بھی جیل میں چلا. جیلر نے اس بات سے منع کر دیا کہ لکڑی اندر نہیں لے جا سکتے، رات ٹھنڈی ہے آگ نہیں جلا سکتے. بیٹے نے کیا کیا؟ باپ بوڑھا ہے، صبح تہجد بھی پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، پانی لیا، پانی برتن میں ڈالا، وہ قم جس میں پانی گرم کیا جاتا ہے وہاں سے پانی لیا، جو چراغ تھا جہاں سے روشنی آتی، ساری رات برتن لے کے کھڑا رہا کہ کسی طریقے سے پانی گرم ہو جائے، میرا باپ وضو کرے ٹھنڈے پانی سے. اس بات سے بھی منع کر دیا گیا. صبح تک صرف اس لیے کھڑا رہا کہ کسی طریقے سے پانی گرم ہو جائے. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بھی بند کر. بہت پریشانی ہوئی کہ میرا باپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، کیا بنے. برتن میں پانی کو ڈالا اور اپنے پیٹ کے ساتھ رکھ کے جھکے رہے کہ چلو شاید اس طریقے سے ہی پانی کچھ گرم ہو جائے اور میرے والد جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے. اور آج کیا پرواہ ہوتی، آج تو یہ ہوتی ہے پرواہ کہ مجھے بس راحت ملنی چاہیے، باپ ہے یا ماں ہے، ان کی راحت کی کون پرواہ کرتا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے میں کھجوریں بہت مہنگی تھی، 1,000 درہم تک ان کی قیمت پہنچ گئی. لیکن اسامہ بن زید اٹھے، کھجور کا درخت اتنا مہنگا ہونے کے باوجود اسے کاٹ دیا. پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا میری ماں کی خواہش تھی، میں اپنی ماں کی خواہش کو توڑنے. اور وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ أُمِّي أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا فَعَلْتُ. اگر اس سے کوئی مہنگی چیز بھی میری والدہ طلب کرتی تو میں اس کو پورا کرتا. آج ایک خواہش کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ ماں نے کہہ دیا ہے یا باپ نے. والدین کے ساتھ حسن سلوک وہ کرتا ہے جو ان کی خدمت میں کمی نہیں کرتا. ایک شخص کے ماں باپ تو فوت ہو گئے، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا بجٹ کیسے بناتے ہیں، ماہانہ اخراجات کو کیسے ترتیب دیتے، اس نے تفصیل لکھی اور اس میں لکھا تھا کہ یہ میرے والد کا، یہ میری والدہ کا، یہ میری بیوی کا، یہ میرے بچوں کا، یہ یوٹیلیٹی بلز ہیں. کہا کیا مطلب؟ یہ باپ کا اور ماں کا. تو آپ کے ماں باپ فوت نہیں ہوئے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہو، والدین فوت ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں باپ کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں، یہ میں ماں کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں. آج یہ اولادیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جن کو اس بات کا احساس ہے کہ جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں بولنا سکھایا، آج اگر وہ بیمار ہیں، ان کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کون پورا کرے؟ جب والدین چل نہیں سکتے تو اولاد کو یہ یاد رہنا چاہیے ایک وہ وقت بھی تھا جب میں بھی نہیں چل سکتا تھا، مجھے بھی انگلی پکڑ کے چلانا انہوں نے سکھایا تھا. جب والدین اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تو اولاد کو یہ یاد رہنا چاہیے وہ بھی وقت تھا جب لیٹے لیٹے میرا لباس تبدیل کر دیا کرتے تھے، آج میری باری. جب والدین بیٹھ کے بھی کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتے، اولاد کو وقت یاد رکھنا چاہیے. لیٹے لیٹے بیماری کی حالت میں یہی والدین تھے جو چمچ کے ساتھ ہمیں دودھ اور دوائی کھلایا کرتے تھے. آج ہمارا وقت. وفی القصص عبر، کچھ قصتوں میں عبرت ہوتی. ریاض کے اندر ایک شخص کی اہلیہ فوت ہو گئی، اس نے خواہش کی کہ میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا. بڑے بیٹے نے ویلکم کیا. باپ چونکہ باپ ہوتا ہے نقصان تو دیکھ نہیں سکتا، وہ گھر میں ہوتا کہتے بیٹا یہ فریج بند کر دو، کھلی رہے گی خراب ہو جائے گی، بیٹا یہ لائٹ جل رہی ہے اس کا خیال کرو، کیا فائدہ ایسے لائٹ زائد چل رہی ہے. یہ چیزیں نوجوانوں کو پسند نہیں ہیں، اور خصوصاً جو ناز و نخرے میں پلنے والے ہوں اور پلنے والیاں گھر میں آئیں تو ان کو بھی پسند. بیوی آئی اور آ کے کہتی ہے خامد کو کہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوکنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کاش کہ اس نوجوان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ
جو مشورہ دے رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا اچھا میں بات کروں گا. گرین سگنل ملا نہیں ہے، عورت جوان ہوئی نہیں. ہر ایک ڈومین ہے، ہر ایک دائرہ ہے، ہر ایک زاویہ ہے، ہر ایک احترام ہے، وہ نہیں ختم ہونا چاہیے. اس کا کیا کام ہے والدین پہ اعتراض کرنا؟ اور ہو بھی بات صحیح. پھر ایسا ہوا آخر ایک دن آ کے کہتی الا انا الا ابوک، یا اس گھر میں میں رہوں گی یا تمہارا باپ رہے گا. اب شیر دل تو خود ہی بنایا تھا خاموش رہتے ہوئے. کاش کہ وہاں بھی یہ توفیق ملتی بیٹے کو اور کہتا سنو تم بھی رہو گی اور وہ بھی رہیں گے. اصول کی بات کر. یہ بات سن کے بیٹا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور آ کے فضائل شروع کر دیے کہ تازہ ہوا جو ہے یہ انسانی زندگی کے لیے بڑی ضروری. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو پھر دھوپ بھی بہت ضروری ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے صحن میں یہ جو مکان ہے جیسے سرونٹ کوارٹر بنے ہوتے ہیں، تو اگر وہاں منتقل آپ کی چارپائی کر دیں تو آپ کو تازہ ہوا بھی ملے اور دھوپ بھی ملے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک ہو. اگر تازگی اور دھوپ کی اتنی ضرورت ہے تو خود منتقل ہو جاؤ. آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ مت سمجھیے کہ والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہوتی، کہا ٹھیک ہے بیٹا منتقل ہو گئے. وہ جو انٹرفیرنس کا خطرہ تھا کہ اب ہمارے کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، اب تو نہیں ہوگی. باپ کے لیے وہی ایک کٹوری خاص کر دی گئی جس میں سالن، جس میں روٹی جاتی تھی. جیسے ہی دنیا میں آج رواج چل رہا ہے کہ یہ بوڑھا ہو جائے اس کی کوئی قیمت نہیں، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ اتنی جوان کی قیمت نہیں جتنی بوڑھے کی. بل لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا فلیس من. جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، بڑے کا احترام نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق. البرکۃ مع کابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. کبھی لباس دھل گیا تو پہن لیا، وگرنہ اسی بنیان کو اتارا اور الٹا کر کے پہن لیا. آخر کرتے کرتے باپ بیمار ہو. بیٹا بیمار ہو تو ایک لمحہ بھی انتظار نہیں ہوتا. آج بھی بیوی بیمار ہو تو چین نہیں آتا. لیکن کاش والدین کی بیماری پہ بھی اس سے زیادہ شعور بیدار ہو کہ یہ وہ ہے کہ جو تڑپتے تھے ہماری معمولی سی تکلیف پر. ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو فوراً ہاسپٹل لے کے جائے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، ان کو رقیہ شرعیہ کرے، ان کے علاج اور خوراک کا بندوبست کرے. آخر ایک وقت آیا والد فوت ہو. لوگ آئے تعزیت کے لیے، تعزیت کی، فارغ ہو گئے. بیٹے کو کہتے آؤ بیٹا ذرا آپ کے دادا ابو کے کمرے کی صفائی کر رہے تھے. وہ ٹوٹی ہوئی کٹوری، وہ پیالہ سا بیٹے نے آگے بڑھ کے پکڑ لیا. فجعلہ تحت ابطی، اپنی بغل میں چھپا لیا. قال یا ابنی وش هذا اربی هذا وسخ، اس کو پھینک دے تو ٹوٹا ہوا ہے. قال لا یا ابویا، ابا جان نہیں میں نہیں پھینکوں گا. قال ولما، کیوں نہیں پھینکو گے؟ قال عندما کبرت احط لك اکلک، ابا جان جب آپ دادا ابو جتنے ہوں گے تو میں بھی آپ کو اس میں من الذی انطقا، کس نے اس بچے کی زبان پہ یہ کلمات جاری کیے؟ هو اللہ. اس وقت اس کو سمجھ آئی کہ یہ میں نے کیا کر لیا. لیکن قد فات الاوان، وقت گزر چکا، اب کچھ فائدہ نہیں. اب وہ کمرے میں گیا، اسی چارپائی پہ لیٹ رہا ہے. اچھا یہاں میرے باپ تھے، اب کیا فائدہ؟ اب یہ سارے مسائل کرنے کا کیا فائدہ؟ وقت ہے آج اس نعمت کی قدر کی جائے اور دنیا کا سب سے بڑا شرف سمجھا جائے کہ میں جتنا بھی مال خرچ کر سکتا ہوں ان پہ مال خرچ کروں. ان کو کس طرح راحت مل سکتی. آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا کہ ڈاکٹر کے پاس ایک شخص اپنی والدہ کو اٹھا کے لایا اور وہ گالیاں دے، اس کے چہرے کو نوچ رہی، اس کے کپڑوں کو کھینچ رہی. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے. کہا یہ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ کہا یہ بچپن سے بیمار تھی، ان کی شادی صرف اس لیے کی کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ان کی بیماری درست نہیں ہوئی. میرے باپ نے اسے طلاق دے دی اور میں اکیلا بیٹا ہوں. جب سے مجھے ہوش آئی ہے میں اسی طرح ان کو اٹھا کے چلتا ہوں اور میں اسی طرح ہی ان کو کھانا کھلاتا ہوں. یہ مجھے مارتی بھی ہے. کہا تو یہ آپ کی بات سمجھتی ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کو پتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے ہیں؟ کہا نہیں. کہا تم پھر کیوں اتنا کرتے ہو؟ کہا میری تو ماں ہے نا. کہا تو جب اس کو پتا نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہو؟ قال ما كان ربك نسيا، میرا رب تو بھولا ہوا نہیں نا، اس کو تو پتا ہے نا میں بیٹا ہوں، میں نے اپنی ماں کی. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ آپ ان کی حد المقدور خدمت. حیوہ ابن شریح یہ بیٹھے ہیں علماء محدث، حدیث پڑھا رہے ہیں. حدیث والدہ بیمار ہے، بیماری بھی ایسی کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کرنی ہے اور کہاں کرنی. گھر سے اٹھتی ہے جہاں حیوہ ابن شریح حدیث پڑھا رہے ہیں.
کہتے یا حیوہ یا حیوہ، قالت نعم یا اماں، جی میری ماں، اٹھو میری مرغیوں کو دانہ ڈالو۔ سوچنے کی بات ہے، گھر میں والدہ گرامی ہے، گھر میں مرغیاں ہیں، وہاں ان کو دانہ خود بھی ڈال سکتی تھی، سوچنا ہے، لیکن والدہ گرامی آئی جہاں وہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور کہتی ہے اٹھو میری مرغیوں کو دانہ ڈالو۔ کہا میرے بیٹو، ماں کی بات ماننا واجب ہے اور حدیث پڑھانا یہ نفل ہے، آپ یہاں ہی رکو، میں پہلے اپنی ماں کی یہ بات مان کے پوری کر کے پھر میں آگے حدیث۔ کیا آج ہو سکتا ہے؟ حیوہ ابن شریح نام ہے، بندار محدث کو کون نہیں جانتا، ماں سے اجازت طلب کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں فلاں فلاں محدث کا بیٹا۔ ایک بات کہوں، کس لیے پڑھنا چاہتے ہو؟ اگر تو اللہ کی رضا چاہتے ہو، نیت خالص کر لو، جو قریب قریب علماء ہیں ان سے پڑھ لو، اللہ برکت دے دے گا، اور ماں کی بھی خدمت کر لو۔ میں بھی ٹھیک نہیں ہوں، بندار محدث نے ماں کی بات مانی، پڑھنا شروع کیا۔ ایک ایسا وقت آیا، بندار محدث جن محدثین سے پڑھنا چاہتے تھے وہ بندار محدث سے ادب سیکھ۔ کہا یہ میری ماں کی دعا ہے کہ بیٹا نیت خالص کر لو، برکت تو علم اللہ ذوالجلال نے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تیسرا مظہر یہ ہے، والدین کے آرام کا خیال کرنا، ان کے اوقات کا خیال کرنا۔ آج تعجب ہے، ہر بیٹے کا وقت تو اپنا خاص ہے، والدین کا کوئی وقت نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2333، اور یہ روایت میں کہوں گا نوجوانوں کو کہ ایک مرتبہ زندگی میں ضرور پڑھ، اس میں بہت سارے سبق۔ بینما ثلاثۃ نفر یمشون، 3 لوگ جا رہے تھے، اخذهم المطر، بارش آ گئی، فآووا الى غار فی جبل، تینوں نے دوڑ لگائی اور ایک غار میں آ گئے، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، ایک پتھر اوپر سے گرا، لڑکتا ہوا غار کے منہ پہ آ کے گرا اور غار بند ہو، فانطبقت علیہ۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ غار بند ہو جائے اور پتھر بھی اتنا بھاری بھرکم ہے کہ اس کو کوئی اٹھا نہ سکے، وہ زندگی کی رمق باقی بچی ہوگی ان کے لیے۔ قال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، یہ پہلا سبق ہے اس حدیث کا، میں جس کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو تھوڑی سی حرکت دینا چاہوں۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے وہ عمل دیکھو جو آپ نے خالص اللہ کے لیے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں نا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے روزے رکھے، ہم نے نیکیاں کی، کہیں موت و حیات کی کشمکش میں آپ چلے جائیں گے تو پھر سوچئے گا کہ کون سا عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے، پھر غور کیجئے گا کہ کون سی چیز یاد آتی۔ فادعوا اللہ بها لعلہ یفرجها عنکم، وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرو کہ یا اللہ سے تیری رضا کے لیے کام کیا، ہمیں آزادی دے۔ تینوں آدمیوں نے جو عمل اللہ حضور جلال کے سامنے پیش کیا اس کی تفصیل کیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص وہ تھا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک شخص میرا پارٹنر تھا، جب حساب کیا تو میں نے اسے پیسے دینا چاہے، کام کرنے والا تھا، میں نے اسے جو دینا چاہے وہ ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ تو چلا گیا لیکن میں نے اس کے حق میں کوئی کمی نہیں کی، اسی کی اجرت سے جانور خریدے، کرتے 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 ایک ریوڑ بن گیا۔ اے اللہ، ایک دن وہ آیا کہتا ہے میری اجرت دو، میں نے کہا یہ ریوڑ لے، اس نے کہا نہیں مجھے میری اجرت چاہیے، کہا یہ تیری اجرت کا ریوڑ ہے، اس میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں نے پورا ریوڑ دے دیا، اگر تیری رضا کے لیے دیا ہے تو اے اللہ یہ پتھر پیچھے ہٹا دے، تھوڑا سا پتھر پیچھے ہٹ۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک دن گناہ کرنے کے بالکل قریب تھا، پیسے بھی دے دیے، لیکن اے اللہ جب آگے سے مجھے یہ بات سننے کو ملی کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ کام نہ کرو، اللہ میں نے تیرے خوف سے وہ برائی نہیں، پیسے بھی چھوڑ دی، اللہ اگر تیری رضا کے لیے تو اس سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ کیا ہے تو آج ہمیں آزادی دے دے، پتھر اور ہٹ۔ تیسرا شخص کہتا ہے اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران ولی صبیۃ صغار، اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ارعى علیہم، میں ان کی نگرانی کرتا، فاذا رحت علیہم حلبت، میں جب جاتا تو دودھ دھو کے لاتا، فبدأت بوالدی اسقیہما قبل بنی، اے اللہ جب بھی میں دودھ لے کے آتا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا، بچوں کو نہیں۔ وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما، اللہ میں کسی وجہ سے ایک دن لیٹ ہو گیا، جب میں واپس آیا فوجدتهما ناما وفي رواية نامين، میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے۔
کرہت ان اوقظہما من نومہما، اللہ میں نے ان کو اٹھانا پسند نہیں